سورہ بقرہ کے اندر کہ فرمایا کہ وقوموا للہ قانتین، دیکھو اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ تو اس میں معلوم ہو گیا فرض ہو نفل ہو جو کوئی بھی ہو، وہ دراصل کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا سکت نہ ہو تو دوسری بات ہے، لیکن پہلی جو چیز ہے وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہے۔ اس کی دلیل ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ سفر میں نفلی نماز سواری پر بیٹھ کر ادا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو معلوم ہوا کہ نفلی نماز کے اعتبار سے آپ سواری پر ہیں یا نہیں تو بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی امت کے لیے اس بات کو فرمایا کہ سخت خوف کے عالم میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہوئے نماز ادا کریں یا سوار ہو کر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں اسی بقرہ کی آیت میں فرمایا ہے۔ اچھا، اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں سیدھے قبلہ رخ کھڑے ہوتے تھے، اور اپنا پنجہ اور اپنا پاؤں جیسے جسم کا ہے حالت، جتنی جسم کی وسعت ہے اتنا ہی، نہ زیادہ لمبا کرتے تھے نہ زیادہ چھوٹا کرتے تھے، جیسا کہ بعض جگہ مشہور ہو گئی ہے بات کہ صرف 4 انگلیوں کی جگہ دونوں پاؤں کے درمیان رہا کرتی تھی، تو پاؤں کو اندر بالکل سمیٹ لینا یہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ پاؤں سے پاؤں لگانے کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے چیرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جسم اور ان کا پاؤں دونوں کیا ہے، ایک دوسرے کے فاصلہ اختیار کر لیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوا کرتے تھے جیسے انسان کی اپنی جسم کی جسامت ہے، ویسے ہی اتنا ہی پاؤں رکھتے تھے جتنا کیا ہے دونوں پاؤں کا ایک درمیانی فاصلہ ہوتا ہے، وہی فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کی حالت میں رکھا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں بھی یہ روایتیں آئی ہیں، جن میں نوافل کے اعتبار سے فرمایا کہ خواہ وسعت ہو کھڑے ہونے کی، پھر بھی اگر کوئی بیٹھ کر نوافل ادا کرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کا آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں جو ثواب ملے گا اس کا آدھا ثواب ملے گا، استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ نفل نماز بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں عموماً کیا ہے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، اور خاص کر حضرت صدیق اکبر پڑھا رہے تھے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، حالات کے اندر نارمل حالات میں تندرست آدمی کے لیے فرض نماز ہے تو اس کو کھڑے ہو کر ہی ادا کرنا چاہیے، وسعت نہیں ہے، اسے وہ مریض ہے یا کوئی حاجت ہے، کوئی معذور ہے وہ اس سلسلے میں، تبھی وہ شخص فرض نماز کے لیے بیٹھ سکتا ہے، ورنہ تو بیٹھ کے ادا کرنا نہیں ہے۔ ہاں، نوافل کے لیے وسعت ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، یعنی جسے کیا کہہ سکتے ہیں، وہ جو مقعد میں پھوڑا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں بواسیر، کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا مجھے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کر سکتے ہو، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔